کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ بھی ہوئی تھی جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لڑی گئی اور جس نے صلیبیوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیا؟ وہ جنگ جس میں مسلمانوں نے نہ صرف ایک شاندار فتح حاصل کی بلکہ کئی بڑے صلیبی حکمران بھی قیدی بنا لیے گئے، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک مضبوط صلیبی اتحاد مسلمانوں کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا؟ اور وہ کون سی حیرت انگیز حکمت عملی تھی جس نے اس جنگ کو تاریخ کے ناقابل فراموش مارکوں میں شامل کر دیا؟ 12ویں صدی کے وسط میں صلیبی جنگوں کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ یورپی حکمران مشرق وسطی میں اپنی حکومتیں مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ شام، فلسطین اور دیگر مسلم علاقوں پر قبضے کے بعد ان کی نظریں اب مزید علاقوں پر تھیں۔ اس دوران ہارم، جو ایک اہم دفاعی قلعہ تھا، صلیبیوں کے لیے ایک بڑا ہدف بن گیا۔ یہ قلعہ انطاکیہ اور حلب کے درمیان ایک اسٹریٹجک مقام پر تھا، اور صلیبیوں کا خیال تھا کہ اگر وہ یہاں قابض ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی۔ 1164 میں صلیبیوں کی ایک بڑی فوج نے ہارم قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس فوج کی قیادت انطاکیہ کے شہزادہ بوہمند سوم، طرابلس کے نواب ریمونڈ سوم اور دیگر یورپی رہنما کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بازنطینی اور آرمینیائی افواج بھی شامل تھیں، جو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی تھیں۔ ان کا منصوبہ واضح تھا: ہارم پر قبضہ کر کے نور الدین زنگی کو کمزور کرنا اور مسلم علاقوں میں اپنی پیش قدمی جاری رکھنا۔ لیکن نور الدین زنگی، جو نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار بلکہ ایک غیر معمولی حکمت عملی کے ماہر بھی تھے، صلیبیوں کی اس چال کو پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی فوج کو متحرک کیا اور ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جس نے صلیبیوں کو مکمل حیران کر دیا۔ نور الدین زنگی جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے دفاعی پوزیشن اختیار کی تو صلیبیوں کا قبضہ آسان ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی رمضان المبارک کے دوران، جب دشمن یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے۔ نور الدین زنگی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ دشمن کی توجہ بانٹنے کے لیے آگے بڑھا، دوسرا حصہ ایک محفوظ مقام پر انتظار میں رہا، اور تیسرا حصہ دشمن کے عقب میں گھات لگانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ جیسے ہی صلیبیوں کو لگا کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ نور الدین زنگی نے ایک اچانک حملے کے ذریعے صلیبی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ صلیبیوں کو اس غیر متوقع حملے کی بالکل امید نہیں تھی۔ جیسے ہی مسلمان فوج نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ حملہ کیا، صلیبی صفیں بکھرنے لگیں۔ ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ نور الدین زنگی نے پہلے ہی تمام ممکنہ فرار کے راستے بند کر دیے تھے۔ کچھ صلیبی سپاہی بھاگنے کی کوشش میں مارے گئے، جبکہ باقی جنگ کے میدان میں ہی ختم ہو گئے۔ اس جنگ کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ کئی بڑے صلیبی حکمران قیدی بنا لیے گئے۔ ان میں بوہمند سوم، انطاکیہ کا شہزادہ، ریمونڈ سوم، طرابلس کا نواب، ہنری آف شامپین اور ہیمفرے دوم آف تورون شامل تھے۔ یہ صلیبی دنیا کے لیے ایک تباہ کن دھچکا تھا، کیونکہ نہ صرف ان کی فوج تباہ ہو چکی تھی، بلکہ ان کے اہم رہنما بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ جنگ صلیبیوں کے لیے ایک بھیانک شکست ثابت ہوئی اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح۔ اس کے بعد صلیبیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور ان کے اندرونی اختلافات مزید گہرے ہو گئے۔ اس جنگ کے اثرات مستقبل کی صلیبی جنگوں پر بھی پڑے۔ نور الدین زنگی کی یہ فتح درحقیقت صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک راہ ہموار کر رہی تھی، جنہوں نے بعد میں 1187 ء میں بیت المقدس فتح کیا۔ یہ معرکہ ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتا ہے: اگر مسلمان متحد ہو جائیں، دانشمند قیادت کے تحت لڑیں، اور بہترین حکمت عملی اپنائیں، تو وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے صرف تلوار کی طاقت سے نہیں، بلکہ ذہانت اور بہترین جنگی حکمت عملی سے صلیبیوں کو شکست دی۔